سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا کیا اور ہم رب کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکانے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر خدمت آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا ہمارے اس نماز جمعہ کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما لے۔ حضرات، چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی مقدس ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی مقدس ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے ہیں لوگ احترام کے قابل، دنیا میں جتنے ہیں لوگ احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، جس مذہب کو تم نے چنا ہے وہ صرف مسلمان کا ہی مذہب نہیں ہے۔ Please concentrate your mind, my topic which is select from the Holy Quran. Almighty Allah states in the Holy Quran, surely the religion which Allah subhanahu wa ta'ala prefers is the religion of Islam. حضرات، ہم مذہب اسلام کی تعریف اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم صرف مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہم اپنے مذہب کی تعریف کریں گے، یہ نہیں۔ یہ مذہب اس لیے اچھا ہے کہ یہ مذہب صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں بلکہ یہ مذہب اسلام خدا کا مذہب۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، حضرات، سورہ بقرہ کی یہ آیت طیبہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں نازل کیا ہے، اس کی تفسیر، ترجمہ، مفہوم بیان کرنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے اہل سنت کے مطابق سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کونین کے دلہا، کالی زلفوں والے رسول، سن ہری جالی والے محبوب، ڈوبتے ہوئے کو تیرانے والے پیغمبر، غم کیاں ہچکیاں کو زندگی عطا کرنے والا رسول، سدرا سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لا مکہ کی سر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربا میں جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے دوستو، درود شریف یہ عمل کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، وہ عمل کریں ہم کہ جو ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آپ نے کبھی اندازہ کیا ہے کہ درود شریف ہے کیا؟ مسلمانوں، درود شریف پڑھنا صرف انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، درود شریف پڑھنا صرف اولیاء کرام کی سنت نہیں ہے، درود شریف میرے نبی پر پڑھنا صرف غوث و خواجہ کی سنت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے مسلمانوں، جب بھی درود پڑھا جائے آپ کے سامنے تو درود شریف اپنی زبان سے پڑھیے، کیونکہ درود شریف رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ ہم نماز جمعہ پڑھیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے، نوافل کی نماز پڑھیں گے، لیکن کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا یہ نماز میری رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔
نہیں کہہ سکتا کوئی، مگر درود شریف ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب نبی پر درود شریف پڑھو۔ کوئی بندہ مومن خاموش نہ رہے، نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجئے، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ یہ دیکھیں کہ اسلام افضل کیوں ہے، اسلام معتبر کیوں ہے، اسلام اچھا کیوں ہے؟ ارے اسلام اچھا کیوں نہ ہو کہ جس مذہب کا بانی خود خدا ہو اور خدا عرش معلیٰ سے کہے اے مسلمانوں مذہب اسلام تمہارا صرف مذہب نہیں ہے بلکہ یہ مذہب خدا کا مذہب ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حضرات میں تو یہ کہوں گا کہ آج کا یہ جمعہ کا دن ہمیں رب نے میسر کیا، ہمیں عطا کیا، تو رب کا کروڑوں احسان ہے۔ یہ تو ہماری کیا مجال کہ رب کی بارگاہ میں اب سجدہ کرے۔ ہر انسان خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ حضرات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ مسلمانوں رب کی سجدہ تو وہ ہے کہ اگر آپ کو خدا کا گھر میسر نہ ہو، گھر میں ہی آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے بندہ تم مجھ سے پکارو، جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کی رحمتیں ہمیں پکار کر کہتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مسلمانوں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ حضرات محترم میں تو تاریخ کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو دور ہمارے ساتھ گزرا ہے، آپ دیکھیے اللہ اکبر، باپ مر گیا مگر بیٹا اپنے باپ کی لاش تک قریب نہیں پہنچ پایا۔ مسلمانوں ایک سانسیں اگر اللہ نے دیا ہے ہمیں تو اللہ کا کروڑوں احسان ہے۔ رب کہتا ہے قرآن کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے مسلمان خدا کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ حضرات یہ ہاتھ خدا نے دیا ہے تو کروڑوں احسان ہے، جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے پوچھیے آپ۔ مسلمانوں رب کو راضی کرو۔ حضرات صحابہ کرام نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا مولا اگر تجھے راضی کرنا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو نقیب قدرت نے آواز دیا اے مسلمانوں مجھے تم راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کو پہلے راضی کرو۔ اگر میرا نبی مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر تمہارا بیڑا پار ہے۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا درود شریف ہے کیا؟ مسلمانوں نماز ہم پڑھتے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، لیکن ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مولا تیری بارگاہ میں سجدہ کیے ہماری سجدہ قبول ہے۔ لیکن میرا خدا فرماتا ہے اے لوگوں میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ درود و سلام بلکہ قبول نہیں، نا قبول نہیں، ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ رب فرماتا ہے میرے بندوں درود پڑھنا صرف فرشتوں کی سنت نہیں ہے، انبیاء کی سنت نہیں ہے، اولیاء کرام کی سنت نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے میرے بندوں جو نبی پر درود و سلام تم پڑھتے ہو تم اکیلے نہیں بلکہ تیرا خدا بھی نبی پر درود پڑھتا ہے۔ حضرات آج ہمیں انسانیت کا درس ملا ہے، کس نے دیا ہے یہ؟ اسلام کے کسی پہلو میں دیکھیے آپ، اسلام کا جواب نہیں ہے۔ حضرات لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے گا، کس نے کہا اسلام مٹ جائے گا؟ ارے اسلام کو مٹانے والے خود مٹ چکے ہیں۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ مسلمانوں آپ نے دیکھا نہ پہلے نبی کے زمانے میں اسلام کا کوئی جواب تھا، نہ اب کوئی جواب ہے، نہ صبح قیامت تک اسلام کا جواب رہے گا۔ آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیے پوری اسلام دشمن اسلام کے پیچھے پڑا ہے۔ حضرات کہیں دیکھتے ہیں آپ
حضرات ہم تو باہر رہتے ہیں، ہمیں ہر خبر ملتی ہے، کہیں کہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ مسلمانوں، اگر آپ کے سینے میں کلمہ طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو میں کہتا ہوں ہمارے وجود سے زیادہ اگر قیمتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسلام ایسے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس اسلام کو لانے والا میرے مصطفیٰ ہے، اس اسلام کا بانی جو ہے میرا خدا ہے۔ اور قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن کسی کتاب کے مقابلے میں ہو سکتی ہے؟ ایک قرآن مقدس کو مثال لے لیجئے آپ، حضرات اسلام کا ہر چیز لاجواب ہے، اسلام کو دیکھیں تو لاجواب ہے۔ اور میں تو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، امام حسین کے خاندان کے بارے میں ہمارے خطیب و امام اگر منبر نور پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا خطبہ میں پڑھا کیا جاتا ہے؟ حضرات ہم خوش نصیب ہیں کہ سرکار بابو حضور کی نسبت میں ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ مسلمانوں آپ دیکھیے، میرے رسول فرماتے ہیں من مات حب آل محمد ماتا شہیدا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں خاندان نبوت کا ایک چھوٹا سا چشم و چراغ اگر مل جائے، ان کے نالن شریف کو اپنے سر کے اوپر رکھو اور کہو مولا ہمارے پاس نماز نہیں ہے، ہمارے پاس تقویٰ نہیں ہے، مگر تیرے نبی کے آل کا صدقہ ہمارے پاس ہے۔ حضرات میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من ماتا حب علی محمد ماتا شہیدہ۔ مسلمانوں آج پورے علاقے میں دیکھیے، اگر ہمارے وجود پر ہمارے نسل پر اگر کسی کا احسان ہے تو بابو حضور کا احسان ہے۔ آج دیکھیے آپ پوری دنیا کے اندر وہابیت اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے صرف نماز کے بنیاد پر۔ مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو جہاں بھی تمہیں وقت ملے۔ حضرات بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، مگر اللہ اکبر، اللہ کا کرو احسان ہے خانوادہ سمرقندیہ کا کہ انہوں نے ہمیں حضور علی جیسی ذات عطا کیا تھا۔ اور آج کے زمانے میں اگر پکا کوئی مجاہد ہے، تقویٰ کار ہے تو وہ سرکار بابو حضور ہے۔ حضرات اللہ کا کرم ہے، یہ اولیاء کرام کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ حضرات حضور کا خاندان تو ایسا خاندان ہے کہ امام حسین نے صرف 2 سجدہ کیا کربلا کی سرزمین پر۔ کتنا سجدہ کیا؟ 2 سجدہ کیا، مگر پوری کائنات مل کر کے اگر سجدہ شبیری کرنا چاہے تو سجدہ شبیری کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا آتا ہے کہ حق کے لیے جا فدا کرے کوئی، حق کے لیے جا فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے وہ وفا کرے کوئی۔ 1400 سال سے کربلا اس انتظار میں ہے حسین جیسا سجدہ کرے کوئی، حسین جیسا سجدہ کرے کوئی۔ آپ نماز جمعہ کو لے لیجئے، کتنے لوگ ہمارے علاقے میں موجود ہیں، مگر اللہ نے آپ کو چنا اے بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کرو، ہماری کوئی مجال نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دخل تو قلت ماشا اللہ جنت کا لا حول ولا قوت۔ تم اپنے گھروں میں جب داخل ہو تو کہو مولا ہماری کوئی مجال نہیں، تیرا احسان ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی سانسیں لے رہے ہیں۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے بندے خدا کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ حضرات دنیا کا لوگ کہتا تھا کہ کرونا سب سے بڑا ہے، لیکن یاد رکھیے باپ مر گیا بیٹے کو جنازہ نصیب نہیں ہوا، شوہر مر گیا بیوی نے شکل نہیں دیکھ پایا، بیٹا مر گیا باپ نے شکل نہیں دیکھ پایا، کھڈا کھود کر کے لکڑیوں کے ذریعے میں لاش کو ڈالا گیا۔ تو پتہ کیا چلا مسلمانوں؟
میں کہنا چاہتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور پریزڈ بی ٹو گاڈ ہو از دا لارڈ اینڈ کریٹر آف دی ہول یونیورس. اے دنیا والوں کرونا دیکھ کر کے یہ مت کہنا بلکہ یہ کہو کہ اگر اس دنیا میں کوئی بڑا ہے تو خدا کی ذات بڑا ہے جو کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. All person will be tested. ہر لوگوں کو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب یہ بھی دیکھیے آپ حضرات موت کی بات آئی. موت جب بھیجتا ہے رب بندوں کے درمیان تو خدا خود اپنے بندے کی روح کو قبض نہیں کرتا. حضرات یہ اسلام وسیلہ والا تھا, وسیلہ والا ہے, وسیلہ والا قیامت تک رہے گا. مجھے آپ بتائیے نماز آپ کب پڑھیں گے؟ خطبہ کے بعد پڑھیں گے نماز. پہلے خطبہ ہوگا نا, امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اس خدا کی تعریف ہوتی ہے جس خدا نے لفظ کن کہہ کر کے پوری دنیا پیدا کیا. مسلمانوں لوگ سوچتے ہیں نا مریں گے تو کچھ ہوگا. یاد رکھو میرے نبی نے بھی کہا ہے کہ قبر کا جو منظر ہے وہ ہولناک ہے. مسلمانوں ہماری تو پہچان ہی ہے. اگر کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا کہ مسلمان مرتا نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنے میں اور کھانے میں بہت فرق ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ چکھنے میں کھانے میں بہت فرق ہے. مگر نبی کے صدقے میں خدا فرماتا ہے اے مسلمانوں تم کو نمازہ خالی صرف چکھنا ہے, کیونکہ مسلمان مرتا نہیں ہے, نمازی مرتا نہیں ہے, حضور علی پر مرنے والا مرتا نہیں ہے, سنی صحیح عقیدہ مرتا نہیں ہے, قادری مرتا نہیں ہے, اشرفی مرتا نہیں ہے, نوری مرتا نہیں ہے. بلکہ خدا فرماتا ہے جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر میرا خوف ہوگا تو وہ کبھی جہنم کی طرف نہیں جا سکتا ہے بلکہ وہ جنت کی طرف جائے گا. حضرات خطبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں, نبی کا نام لیتے ہیں. نبی کا نام اگر نماز میں لے تو چل سکتا ہے, کیونکہ یہ نماز جو ہے پریکٹیکل ہے. کیا ہے یہ نماز؟ ہم جانتے نہیں, نبی نے ہمیں بتایا تو ہم نماز پڑھنا شروع کیے, صحابہ کرام نے بتایا تو ہم نماز پڑھنا شروع کیے. یہ تو نبی کی بات ہے. مگر منبر رسول پر کھڑے ہو کر خدا کہتا ہے میرے بندو جمعہ کی نماز ادا کرو. نماز سے پہلے, بندگی سے پہلے, سجدے سے پہلے حسن حسین کا نام لو. کس کا نام لو؟ حسن حسین. فاطمہ علی کا نام لو. تو حضرات محترم خدا جب مسجد کے اندر اپنے خاندان نبی کے اولاد سے ہمیں جدا نہیں کر سکتا ہے تو ہمیں بتائیے بروز قیامت ہم حضور علی سے کیسے دور ہوں گے؟ تیری نسل پاک میں ہے. ادب ضروری ہے مسلمانوں. خاندان رسول کا کوئی بھی بچہ ہو الحمدللہ ادب و احترام لازم ہے ہمارے سروں پر. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اور وہ سرکار اعلیٰ حضرت اللہ اکبر تمام سنیوں پر احسان ہے اس اعلیٰ حضرت کا, جو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بارگاہ رسالت کے سامنے اے نبی, اے خدا تیرے نبی کی تعریف لکھنا 2 قلم کے باوجود 4 قلم ہوتا تو احمد رضا کا 2 قلم نہیں بلکہ 4 قلم چلتا. وہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا ہمارے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہماری نماز جمعہ کو قبول فرمائے. حضرات بندہ مومن کا ایک سجدہ اگر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو قسم خدا کی ہماری زندگی سنور جائے. لیکن یہ چیز یاد رکھیے اللہ